ڈرامے میں قومی موضوعات. انتظار حسین. معاف کیجیے، میں اپنی بات کا آغاز ذاتی حوالے سے کروں گا. ابتدائی کلاسوں میں تو یہی رہا کہ گھوڑے پر مضمون لکھ لیا یا گائے پر خامہ فرسائی کی، مگر 9ویں کلاس میں پہنچے تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ کسی قومی موضوع پر مضمون لکھ کر لاؤ. میں نے مسلمانوں کے زوال پر ایک مضمون لکھا. ماسٹر صاحب نے، جو بہت پاک باز مسلمان تھے اور مسدس حالی پڑھ کر رویا کرتے تھے، میرے مضمون کو بہت پسند کیا. اپنے کسی پسندیدہ قومی موضوع پر اپنی سمجھ کے مطابق میں آج بھی مضمون لکھ سکتا ہوں. البتہ میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی ہے کہ کسی قومی موضوع پر ڈرامہ کیسے لکھا جا سکتا ہے. بہرحال یہ خیال نیا نہیں ہے. مولانا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں عین یہی خیال ظاہر کیا ہے، مگر انہوں نے اس خیال کی تبلیغ شاعری کے حوالے سے کی تھی، اور اردو غزل پر انہوں نے بہت لے دے کی کہ وہ قومی مقاصد کی تابع نہیں ہے. مولانا حالی کے نظریے اور آج کے موضوع میں اگر کوئی اختلاف ہے تو تاریخی پس منظر کا ہے. مولانا حالی نے اپنا نظریہ ایک اور پس منظر میں وضع کیا تھا، یہ خیال کہ ڈرامے کے موضوعات قومی ہونے چاہیے اور ڈرامے کو قومی مقاصد کے تابع ہونا چاہیے. ایک اور پس منظر میں ابھرا ہے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ اسٹیج ہماری تہذیبی روایت میں کچھ ایسا رچا بسا نہیں ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ روایتی قسم کے مسلمان اسے لہو و لعب کے خانے میں ڈالتے ہیں. ڈرامے کا علم بردار گروہ یوں سوچتا ہے کہ اگر اس نے پاکستان کی اس اکثریت کو ڈرامے کا قائل کر لیا تو ہمارے یہاں اس صنف کے پھولنے پھلنے کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں. سو وہ انہیں یہ یقین دلانے میں مصروف ہے کہ ڈرامہ کھیل تماشا نہیں بلکہ ایک سنجیدہ سرگرمی ہے. مگر یقین دلانے کی اس کوشش میں وہ ڈرامے کی تخلیقی صفت پر نہیں بلکہ تبلیغی قدر و قیمت پر زور دیتا ہے. اس نئے ملک کے لوگوں کے قومی جذبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ان پر جتلاتا ہے کہ ڈرامے نے فلاں ملک میں قومی تعمیر میں کس طرح ہاتھ بٹایا ہے اور کس طرح وہ یہ فرض پاکستان کی قومی تعمیر میں بھی ادا کر سکتا ہے. یہاں سے مولانا حالی کی نیت اور ڈرامے کے علم برداروں کی نیت میں فرق کیا جا سکتا ہے. مولانا حالی کا مسئلہ یہ تھا کہ شاعری رہے یا جائے، قوم کو زندہ رہنا چاہیے. ڈرامے کے علم برداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ تخلیقی صفت رہے یا جائے، ڈرامے کو پروان چڑھنا چاہیے. اس مصلحت آمیز رویے کی بنا پر اب خود ڈرامے کے علم بردار رفتہ رفتہ اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ ڈرامے کی حیثیت محض ایک تبلیغی ادارے کی ہے. یہ کہ ادب اور آرٹ کی دوسری اصناف کی طرح ڈرامہ بھی تبلیغی ادارے سے بڑھ کر ایک تخلیقی ادارہ ہوتا ہے، اسے انہوں نے فراموش کر دیا ہے. مگر یہ بھی ایک مصلحت ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ڈرامے کے علم بردار استدلال یوں کرتے ہیں کہ مصور اور شاعر کی طرح ڈرامہ نگار خود مختار نہیں ہے. ڈرامہ اصلاً اسٹیج کرنے کی چیز ہے اور اسٹیج کے واسطے سے وہ تماشائیوں کا محتاج ہے. بس جس طرح شاعر اپنے قارئین سے بے نیازی برت سکتا ہے، ڈرامہ نگار اپنے تماشائیوں سے نہیں برت سکتا. یہ استدلال وہی ہے جو گھٹیا فلمیں بنانے والے پاکستانی فلم ساز پیش کرتے ہیں. ڈرامے کے علم برداروں کا رویہ تخلیقی آدمی کے رویے سے کتنا مختلف ہے. تخلیقی آدمی کو اصرار ہوتا ہے کہ میں نے جس طرح چیزوں کو دیکھا ہے اور جس طرح انسانی رشتوں کو سمجھا ہے اسی طرح میں پیش کروں گا. اسے اپنی تخلیقی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے اور کوئی عقیدہ اس کی پشت پر ہوتا ہے جس کے زور پر وہ معاشرے میں اکیلا بھی رہ جائے تو پاؤں جمائے کھڑا رہتا ہے. مگر پاکستان میں ڈرامے کے پاؤں نہیں ہیں. ڈرامے کے علم برداروں نے مصلحت اسی میں دیکھی ہے کہ لوگوں کو کسی طرح خوش کرو اور ڈرامے کی گاڑی کو چلاؤ.
لوگوں کو خوش کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ ایسے ڈرامے تیار کرو جس میں ہنسی دل لگی کے سوا کچھ نہ ہو۔ دوسرا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ تھیٹر ہال کو خطیب کا اسٹیج بنا دو۔ ہم عصر پاکستانی ڈرامے کے دو رنگ ہیں۔ پہلے رنگ میں ڈرامہ خالی کھیل تماشا ہے، دوسرے رنگ میں محض پروپیگنڈا ہے۔ پروپیگنڈا کا لفظ استعمال کر کے شاید میں نے ایک گڑے مردے کو اکھاڑ دیا ہے۔ اس پر ڈرامے کے بعض علمبردار وہی دلیل پھر پیش کریں گے جو آج سے پہلے ادب اور پروپیگنڈا کی بحث میں ترقی پسند ادیب پیش کر رہے تھے۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ پروپیگنڈا تو ہر ادب ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر طرز کا ادب کسی نہ کسی خیال کا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہ دلیل محض چالاکی ہے۔ پروپیگنڈا جس طرح ہم نے اسے 20ویں صدی میں جانا ہے، ادب اور آرٹ کے طریق سے الگ ایک طریق ہے۔ پروپیگنڈا انسان کو مغلوب کرنے کی کوشش ہے۔ اس طریق میں خیال کو اوپر سے مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ادب اور آرٹ کے طریق میں انسان کو مغلوب نہیں کیا جاتا، اس سے بھائی چارہ پیدا کر کے اس کے اندر کے انسان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، اسے بروئے کار لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بس پروپیگنڈے کے اثر سے آدمی اگر بدلتا ہے تو اوپر اوپر سے بدلتا ہے۔ ادب اور آرٹ کے واسطے سے آدمی اندر سے بدلتا ہے۔ ادب اور آرٹ کا کام واعظ کرنا نہیں ہے، آگہی عطا کرنا ہے، اور ڈرامہ انسانی رشتوں کے پیچ در پیچ عمل کے درمیان ایک سفر ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس سفر کا نتیجہ کسی انسانی مسئلے کے حل ہونے کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے کہ اس سارے سفر کا حاصل بس کسی انسانی صورتحال کے بارے میں ایک آگاہی ہو، اور وہ آگاہی ایسی ہو جو کسی محکمے یا ادارے کے سوچے ہوئے قومی پروگرام کے فوری استعمال میں نہ آ سکے۔ ڈرامہ نگار سے لے دے کے بس ایک ہی توقع کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اس نے اپنے عہد کے انسانی مسائل کو شدت اور آزادی سے بسر کیا ہے، اور انسانی تعلقات کے جس تانے بانے کا وہ حصہ ہے، اس نے اس تانے بانے کو ایک جیتی جاگتی حقیقت کے طور پر جانا اور محسوس کیا ہے۔ اس عرفان کے بعد ہی ڈرامہ نگار سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جو کچھ لکھے گا اپنے عہد اور اپنے گرد و پیش کے شعور کے ساتھ لکھے گا، اور جو کچھ لکھے گا اس میں ہم اپنی کسی صورتحال کو شناخت کر سکیں گے اور کوئی نئی آگاہی پا سکیں گے۔ یوں قلم کو کسی راہ پر چلنے سے روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن اسکول ماسٹر کے دیے ہوئے موضوع پر مضمون لکھنا، کسی قومی ادارے کے دیے ہوئے تعمیری تصور کو موضوع بنانا، کسی تحریک کے دیے ہوئے خیال پر ڈرامہ لکھنا، ان تینوں صورتوں میں کچھ ایسا فرق نہیں ہے۔ تینوں صورتوں میں ہمیں ریڈی میڈ سچائی سے سابقہ پڑتا ہے، اور ڈرامہ ریڈی میڈ سچائی کی وضاحت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ نئی سچائی کی دریافت کا معاملہ ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈرامہ نگار قومی موضوعات پر ڈرامے لکھتا ہے یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس نے انسانی رشتوں کے اس تانے بانے کو جسے ہم پاکستانی قوم کہتے ہیں، ان عقائد اور تصورات سمیت جن کی وہ پیداوار ہے، قبول کیا ہے؟ کیا وہ استعارے اور علامتیں جو اس قوم کی روح کی ترجمانی کرتی ہیں اس کے لیے واردات بنی ہیں؟ اگر وہ عقائد اور تصورات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے اور وہ استعارے اور علامتیں اس سے کچھ نہیں کہتی، تو اسے اس قوم کی روح تک کیسے رسائی حاصل ہوگی؟ اور پھر وہ ایسا ڈرامہ کیسے لکھ سکے گا جس میں یہاں کا آدمی اپنے آپ کو اپنے باطن کی تمام گہرائیوں سمیت محسوس کر سکے؟ ایسا ڈرامہ نگار بے شک قومی موضوعات پر ڈرامہ لکھتا رہے، اس کے ڈرامے اس قوم کے ترجمان نہیں ہوں گے، کسی تعمیری پروگرام میں بے شک فٹ ہو جائیں۔